اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہم سے کیا کیا تقاضے کرتی ہیں، خاص طور پر جو اہل ایمان۔ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے، عالم انسانیت سے مخاطبت کرتا ہے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان سے کیا کیا تقاضے ہو رہے ہیں، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور بہت آسان الفاظ میں قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، مطالب ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاطر کی آیات 18 اور 19 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے، ایک معلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یوم آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، کسی دوسرے کا گناہ کسی تیسرے کے سر نہیں لادا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، خواہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک سوال رکھیں گے ہم کہ قرآن کریم ہی فرماتا ہے، بلکہ اس کو سورہ عنکبوت میں، کہ بہت سارے وہ لوگ ان گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ جن کی وجہ سے، جن کی گفتگو کی وجہ سے، جن کی گمراہی کی وجہ سے دیگر لوگ، دیگر بندگان خدا غلط راستوں پہ چلے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے مخلوق خدا بندی کو اس جانب راغب کیا، مائل کیا۔ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ان کے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے جو گناہگار ہیں، جنہوں نے ان گناہوں پر عمل کیا، ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ حل بھی بتا دیا گیا یہاں، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے باطن کو بھی پاک رکھتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے، اس کی ظاہری تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کی باطنی تربیت بھی ہوتی ہے، تو یہ سب وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اندھا کیا غیر مسلم کی طرف اشارہ ہے اور آنکھوں والا اہل ایمان کی جانب اشارہ ہے؟ یہ بھی سوال رکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث اور سیرت آپ کے بنیادی موضوعات ہیں۔ مفسر قرآن محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فاطر اور آیات 18
اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب رضائی والدہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کل کتنی غزوات کا ذکر آیا ہے؟ 12، 15 یا 20؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ ارشاد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیس صاحب، آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ پیش کیا، اور ہمیں سمجھنے کا یہ موقع اللہ کی توفیق سے ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کی برکتیں اور اس کی روشنی ہماری شخصیت کا حصہ بنے، آمین، اور ہم اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا اور تنہا آیا ہے، اور یہ حقیقت بھی اللہ کے رسولوں نے بتائی، جس سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو شخص بھی اس قیامت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا ہوگی، اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، وہ بھی ہر فرد اکیلا اپنی ذات کے تمام اعمال کا بوجھ لے کر اللہ کے حضور جمع ہوگا اور اکٹھے ہوگا۔ آنے والا بھی تنہا، جانے والا بھی تنہا، حساب لینے والا بھی تنہا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک آیت نہیں، بہت ساری آیاتیں تمام آسمانی کتابوں میں
مسلسل بتاتی رہیں کہ اے انسان، تم میں سے ہر فرد کو اپنی ذات کے حساب کے لیے خود ہی سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کے بارے میں خود ہی خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے، تمام آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ اس کے اعمال نامے میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح دو ٹوک انداز میں کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ گویا کہ ایک ذرہ برابر بھی خیر اور ایک ذرہ برابر بھی شر جو مجھ سے سرزد ہوا، جو میں نے خود کیا، جان کے کیا، نیت سے کیا، ارادے سے کیا، وہ سب کا سب ریکارڈ میں موجود ہے۔ گویا کہ میں اپنی کتاب کا لکھنے والا خود ہوں۔ تیسری بڑی حقیقت کہ جب یہ ساری دنیا کا عمل ختم ہو گیا، آخرت میں انسان اکٹھے کر دیے گئے، اللہ کے حضور حساب کتاب کا عمل شروع ہوا، تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں دو باتیں بطور خاص سوچنی ہیں اور ایک اس میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک شخص کے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، ان اعمال کو پیش کرنے والے فرشتے بھی موجود ہوں گے، کتاب بھی موجود ہوگی، سب کچھ، لیکن وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک اور تنہا وارث اور مالک یوم الدین بطور خاص ہے، وہ حساب کتاب کس بنیاد پر لے گا؟ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی بنیاد اس کے وہ اعمال جو اس کے ساتھ جائیں گے، جس کے لکھے ہوئے انداز موجود ہیں، گواہی دینے والے فرشتے موجود ہیں، وہاں سے آغاز ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا صرف مالک نہیں ہے، بلکہ ایک عادل حکمران ہے، عدل کرنے والا۔ پہلا نقطہ جان لینا چاہیے اور اس کو مسلسل اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہوئے تازہ رکھنا چاہیے کہ وہ کائنات کا رب کسی صورت میں کسی انسان پر، کسی نفس پر ظلم نہیں کرے گا، وہاں عدل اپنے باکمال انداز میں سامنے آئے گا۔ تیسری بات کہ وہ عادل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کا ایک معمولی سا بھی گناہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن وہ اللہ جو فضل والا ہے، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازنے کا عمل یقیناً جاری رکھے گا۔ جب یہ تین چار باتیں ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں تو اب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کسی شخص نے جو بوجھ اٹھا رکھا ہے، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ بوجھ کیا ہے۔ یقیناً یہ بوجھ اس کے گناہوں کا ہے، اس کے اعمال کا ہے، اس کے کردار کا ہے۔ وہاں اس نے کوئی مادی چیز اپنے بوجھ کے طور پر نہیں اٹھا رکھی ہوگی۔ جب یہ بوجھ اس کے ساتھ ہے تو وہ اگر نیکیوں کے ساتھ عدلے بدلے میں ہٹا دی گئیں، وہ سارے بوجھ ہٹا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہلکا پھلکا کر کے جنت کا حقدار بنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بوجھ ایسا ہے اس کے گناہوں کا، اس کے بدعمالیوں کا، کہ جو ہٹ نہیں رہا، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص جسے وہ پکارے گا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے ماں باپ جو دنیا میں اس پر جان نچھاور کرتے تھے، اس کی اپنی آل اولاد جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اس کے وہ دوست احباب جن کے سہارے پر وہ بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میرے اتنے ساتھی اور میرے اتنے دوست ہیں اور میری جماعت اتنی بڑی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے قریب نہیں آئے گا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے بوجھ میں لدا ہوا اور اپنے معاملات کو سدھارنے اور اس کو سنوارنے کے لیے تلاش کر رہا ہوگا کہ کس طرح میں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور کس طرح میں اپنے بوجھ سے نجات پالوں۔ اس میں یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت نے فرما دی۔ اس لیے دنیا کے ان تمام مذہبی پیشواؤں کو، تمام سرداروں اور لیڈرز کو اور تمام ایسے افراد کو کہ جو دوسروں کو بیوقوف بنا کر یہ جتاتے رہتے ہیں، یہ بتاتے رہتے ہیں
کہ تمہاری گناہ کا، تمہاری غلطی کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ اور وہ کسی لالچ میں، کسی اور وجہ سے ان سے غلط کام کروا کے یہ باور کروائیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، یہ قطعی طور پر ایک غلط اور اپنی طرف سے شیطانی بات ہے جو انسان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ٹھیک، یہ بات جو ہے جب لوگوں کے دلوں میں آئی اور ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی، خرابی اور برائی نے پروان چڑھنا شروع کر دیا، گناہ عام ہونا شروع ہو گئے۔ سلطنت روما میں ایک مذہبی پیشوا ایسا بھی تھا، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ کی کتابوں میں بے شمار مقامات پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے موجود ہیں، کہ جس نے جنت جب فروخت کرنا شروع کر دی اور اس وجہ سے مال لوٹنا شروع کر دیا لوگوں کا، تو ایک منچلا ایسا بھی آیا کہ جس نے کہا کہ جناب آپ جنت فروخت کرتے ہیں تو کیا جہنم بھی فروخت کرتے ہیں؟ اور جب اس نے اس منچلے کی چال کو سمجھے بغیر جہنم بھی فروخت کر دی اور مال لوٹنے کی کوشش کی، تو اس منچلے نے جہنم خرید کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مالک میں ہوں اور میں وہ کسی کو فروخت نہیں کر رہا۔ ٹھیک، گویا کہ دنیا میں حماقتوں پر حماقتیں اس وجہ سے وجود میں آتی رہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے کسی زعم میں اور اپنے کسی خیال میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے اور تمہاری بخشش کروا دیں گے۔ لیکن انیق بھائی، یہاں ایک اور سوال ضرور واضح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نیک بندوں کے فرامین مسلسل یہ بتاتے ہیں کہ بوجھ یقیناً نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن شفاعت تو ہوگی۔ شفاعت ایک الگ کام، ایک الگ میدان، ایک الگ عمل، اللہ سبحان، اور بوجھ اٹھانا ایک الگ عمل، ایک الگ کیفیت ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہ اپنے پلے میں اور اپنے کندھے پر نہیں رکھے گا، یہ بات حقیقت ہے، لیکن شفاعت اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی، یہ اس کا ایک انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شفاعت کی 2-3 صورتیں اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ شفاعت کے لیے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ وہ دھونس دھاندلی سے اور زبردستی سے دوسروں کی سفارش کرے گا، اور یہ بھی گمان نہ کرے کہ وہ چالاکی سے یا دھوکے سے کسی کی شفاعت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شفاعت صرف اور صرف وہی کرے گا کہ جس نے اچھی شفاعت کرنی ہو اور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن اور اجازت ملے گی، اور یقیناً اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت صرف اس کو ملے گی جو واقعی شفاعت کرنے کا حقدار ہوگا۔ اب پھر شفاعت کی تفصیلات میں ہمیں بات ملتی ہے جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ پیرالل اصل میں بات سمجھنی چاہیے۔ اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ کسی کا گناہ کوئی دوسرا اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، ٹھیک، اپنے اعمال نامے کا حصہ نہیں بنائے گا، سبحان اللہ، لیکن دوسروں کے لیے اللہ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے امر سے خیر کا، شفاعت کا، اس کی بخشش کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ سب سے پہلا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کو وآلہ بنایا وسلم، شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، اللہ اول شافع و اول مشافع مشفع یوم القیامتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز سب سے پہلے سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا آغاز ہوگا، پھر مختلف انبیاء اللہ کے اذن سے شفاعت کے لیے اپنے اپنے امتیوں کے لیے آگے بڑھیں گے، پھر اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی، پھر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے ماں باپ کے لیے، نیک لوگ اپنے دوستوں کے لیے، حتیٰ کہ بات جہاں تک جا پہنچے گی کہ انسانوں کے بعض اعمال کو دور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، جو ان کی نیکیاں ہیں وہ ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ذریعہ بننا شروع ہو جائیں گی۔
جو دنیا میں انسان کرتا رہا، اور وہ اعمال بھی ان کے لیے قیامت کے روز مختلف انداز میں شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح حدیث میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ قیامت کے روز سورۃ البقرہ آگے بڑھ کے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یہ مجھے دنیا میں اپنی زندگی میں خوب پڑھا کرتا تھا، میں اس کے لیے شفاعت کرتی ہوں۔ سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ سے آگے بڑھ کر شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ گویا کہ یہ اعمال بھی انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، لیکن جان لیجئے کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اس بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن ایک بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن یہ کہے گا کہ رات کو یہ قیام اللیل، راتوں کو اس نے قرآن پڑھا، تراویح کی طرف اشارہ ہے، اور دن میں سیام، روزہ۔ تو روزہ اور قرآن دونوں سفارش کر رہے ہیں قیامت کے روز۔ تو پھر شفاعت کیوں نہیں ہوگی ان روزے داروں کی جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے روما کی طرف اشارہ بھی کیا گفتگو میں، ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ہم ذرا آگے بڑھیں گے، دو چار باتیں اور سامنے رکھنی ہیں آپ کے سیکھنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کے یہاں کفارے کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور وہ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پہ چڑھ کر تمام مسیحیوں کے گناہوں کو معاف کروا دیا، وہ کفارہ دے دیا، وہ بخشائے ہیں۔ تو یہ ولا تزروا وازرۃ وزر اخری کیا اس دعوے یا اس تصور کی تنسیخ کر رہی ہے؟ بالکل واضح انداز میں تنسیخ کر رہی ہے، لیکن یہ جو ہم کفارے کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سوال بڑا برمحل اٹھایا ہے، اس کو دو حوالوں سے جاننا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے شفاعت کے بارے میں وضاحت قرآن و سنت میں سیکھی اور جانی، اسی طریقے سے کفارے کے بارے میں بھی یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں ہی کفارے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، اور کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ بنا دیے جاتے ہیں، جیسے کسی شخص کا بیمار ہو جانا، جیسے کسی شخص کا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا، کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہو جانا، تو اللہ رب العزت کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں اسے دنیا میں جو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، قیامت کے روز وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ انسانوں کے نیک اعمال وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے باقاعدہ توجہ دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر باقاعدہ سمجھایا، سکھایا۔ وضو کفارہ بن جاتا ہے بعض گناہوں کا، نماز کفارہ بن جاتی ہے بعض گناہوں کا، صدقہ کفارہ بن جاتا ہے بعض غلطیوں کا، روزہ کفارہ بن جاتا ہے بعض غلطیوں کا۔ اس اعتبار سے جو انسان کے نیک اعمال ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے کہ کفارہ موجود ہے، لیکن کفارے کی شکل اس طرح ہے۔ ان صورتوں میں سے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں ہی زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے اپنی غلطیوں سے پاک ہو جایا جائے۔ لیکن جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ اس ایمان کو یا اس عقیدے کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنی جان دے کر یا اپنا کوئی عمل کر کے باقی تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ کفارہ اور چیز ہے جو انسان کی زندگی میں مختلف اعمال ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو کم یا زیادہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کم گناہوں کو کر دیتے ہیں، زیادہ نیکیوں کو کرنے والے کچھ اعمال ہیں۔ یہ عمل تو دنیا میں چلتا رہتا ہے، یہ جمع تفریق اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے، پورا ایک حساب کتاب منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاق و چوبند فرشتے
اور ہر وقت اس کا حساب رکھنے والے وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ میں کسی کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا اور کوئی میرے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اس بھرتے میں کوئی شخص نہ رہے کہ فلاں شخص نے اپنی جان قربان کر کے میرے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے، اور اب میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، اور جو اس کا نظام اس نے متعین کیا انسانوں کی آزمائش کے لیے، یہ اس آزمائش کے نظام کے بھی خلاف ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا تھا کہ ایک بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے۔ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بنا دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ صرف انہی کو متنبع کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بنا دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بنا دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا اور نماز قائم کرنا انہی لوگوں سے مخاطبت ہوگی، دعوت دین انہی لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، قرآن مجید کی دیگر آیات کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے اور وہ بات سمجھائی ہے، اور آپ کے واسطے سے اور آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی اس سے آگاہ کیا ہے۔ دو چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہوئے اکٹھا کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر بات عمومی ہو، عام لوگوں کی ہو، تو اس میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ زبردستی وہ بات ان تک نہیں پہنچا سکتے، اور آپ ان پر اپنا وقت زیادہ نہ لگائیں، اور اس طریقے سے کہ وہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو باخبر ہونا چاہتے ہیں، جو صحیح اور غلط کی تمیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے، ابو لہب اور ابو جہل جیسے، آپ ان سے ہٹ جائیے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں حق کی تلاش ہے، تو ایسے حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ ایک عام طبقہ ہے، اس کے لیے یہ بنیادی حکم ہے کہ جو سمجھنا چاہے، سننا چاہے، اسے یقیناً بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ دوسری بات اس طبقے کے لیے ہے جو اہل ایمان میں سے ہیں۔ جی، ایمان قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، نماز اس نے آغاز کر دیا اس کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور نماز کا آغاز کرنے کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے، اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، بلکہ مسلسل اسے حلال حرام کی، صحیح غلط کی، اچھے برے کی پہچان کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور سچے دل سے ایمان لے آئے، ایسے لوگ آپ کی تعلیم کے زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں۔ گویا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے سننے والے وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سمجھنے کی ضرورت ہے، احکام کو جاننے کی ضرورت ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سیکھنے کا یہ عمل جاری رکھنا چاہیے اور سکھانے کا عمل یہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے دو تین باتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، گویا کہ اسلام میں داخل ہو گئے، مومن بن چکے، اور پھر جنہوں نے نماز قائم کرنا شروع کر دی، دوسرا مرحلہ بھی طے کر لیا، لیکن اس کے باوجود مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قدم قدم پر اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے تو ان کی طرف یقیناً آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ مثلا
مدینہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کے بہت سارے ساتھی آپ کے قریب تھے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن آپ کی طرف سے ہر آنے والی بات کا مذاق اڑاتے، اس کو جب بھی موقع ملتا اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے یا مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ تو بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، حتیٰ کہ یہ منع کرنے کا عمل بھی اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول کو ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ گویا کہ یہ رویے ہیں انسان کے۔ وہ شخص جو سیکھنا چاہتا ہے، ایک عام آدمی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں۔ اور جو مسلمان ہو چکا، اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، لیکن بہت ساری باتیں ابھی مزید سیکھنا ہیں، ایسے لوگوں تک بھی اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ جو آپ کی طرف توجہ نہ دے، آپ نے بات پہنچائی، پھر پہنچائی، پھر پہنچائی، اگر وہ نہیں سننا چاہتا تو کسی اور کے لیے یہ راستہ کھلا ہونا چاہیے اور آپ اپنا وقت اور اپنی محنت اس پر صرف کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فوراً کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز کی اہمیت بھی ڈاکٹر صاحب یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے خوف یا ایمان کے بعد جو پہلا کام مومن کرے گا وہ نماز قائم کرے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے انیک بھائی، ہم جمعے کے خطبات جتنے بھی سنتے ہیں جی اس میں جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی انداز میں نمازی تو ہوتے ہیں، جی لیکن جمعے کا سلسلہ اسی وجہ سے قائم رکھا گیا کہ نمازیوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اس عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ صرف دو باتیں یہاں پر، دو اہم نکات وہ باقی رہ گئے۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یہ تمام اعمال ہیں بیان فرما دیے اللہ تعالیٰ نے، اور پاکیزگی حاصل ہوئی، اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر لیا، کسی مزکی کے پاس بیٹھ کر کونوا مع الصادقین، دین سے قریب ہو گئے، اور دین میں اللہ کا تو تقاضا یہ ہے اور اللہ کا مطلوب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں جو اہل ایمان ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پاکیزگی اختیار کر لی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ ہو گیا، تو اس میں فائدہ بندے کا ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اپنی ہی بھلائی کے لیے کی۔ تو جب کوئی شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا کر لیتا ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تطہیر ہوتی ہے۔ تو یہ تطہیر جو میری ہو رہی ہے، اگر میں اطاعت کر رہا ہوں، اگر میرے اندر خشیت خداوندی ہے، تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ تو میرا فائدہ کس کس انداز سے ہوتا ہے؟ انیک بھائی، فوائد تو بے شمار ہیں جس کا تذکرہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلا شعور جو انسان کے ذہن میں ان نیکیوں کے اختیار کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان کا تازہ رہنا، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے وہ توانائی اور قوت کا اس کو ملنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے ٹھیک، جو اسے قدم قدم پر سنبھال کے رکھتا ہے، برائی سے بچا کے رکھتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کے راستے پر واپس کھینچ کے سبحان لے اللہ، آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے مسلسل ذکر کرنے، اس کی نماز قائم کرنے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں انسان کو میسر آتی ہے۔ ٹھیک، اس میں دو باتیں ہمیں لازماً سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ ایک تو اس حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا، اور ایک اس کے ساتھ ایک جانبی سوال، کیونکہ کچھ لوگ ہماری دنیا میں ایسے موجود رہے ہیں اور موجود ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کر لیں تو وہ لوگوں کے سامنے اتراتے رہتے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے اتنے درس دے دیے، ہم نے اتنی کتابیں لکھ لی، ہم نے اتنا
کمال کر دیا، اتنا صدقہ کر دیا، تو یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک ایسا غرور پیدا کرتا ہے کہ جو غرور اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر ایک ایسا احساس بن جاتا ہے کہ جیسے میں کوئی بڑی شے ہوں اور میں نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اللہ پر احسان جتانے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنے ایمان کا احسان جتلوایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو مجھ پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا، یہ تمہارا اپنا ہی بھلا تھا جس کے لیے تم نے ایمان کو قبول کیا اور اسلام کو تسلیم کیا۔ اس لیے ہر نیکی کرنے والے کو عاجزی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا مسلسل ذکر کرنے سے کہیں کسی غرور کا شکار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے اور ڈاکٹر اس کی صاحب، لیکن نیکیاں یہاں پر ضائع نہ آئی ایم ہو سوری، جائیں۔ میں آپ کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک شخص جو غیر مسلم ہے، مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ تو چند موٹی موٹی باتیں، میں مسلمان ہوں، میں اہل ایمان میں سے ہوں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میں ایک تپش میں تھا، اب میں ایک سائے میں آ گیا ہوں، تو تپش اور سایہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ پر جو آیت بیان کر رہا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تک میں نے دین قبول نہیں کیا تو کیا میں اندھا ہوں؟ میں نابینا ہوں؟ اور جیسے ہی میں شہادت دیتا ہوں، ایک بندہ شہادت دیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بینا ہو جاتا ہے، اسے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اسے فہم حاصل ہو جاتا ہے، وہ اندر سے طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا شعور اسے لے کر چلتا ہے۔ اب اس شعور میں ایمان کی قوت بھی شامل ہو گئی۔ قرآن کریم تو جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان نہیں لائے۔ تو ایک ایمان لانے کے بعد جو مجھے روشنی حاصل ہوتی ہے، ذرا اس کا بیان کر دیجیے۔ جی انیق بھائی، دیکھیے آپ نے جو حوالہ بھی دیا اور جس کی طرف اشارہ کیا، سورۃ البقرہ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے یا نہیں لائے، وہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی شخص تاریکی میں چل رہا ہے، اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور کسی طوفان میں گھرا ہوا ہے، کسی صحیح راہ پہ نہیں چل رہا، لیکن جیسے ہی اس نے ایمان قبول کیا، گویا کہ وہ تاریکی سے روشنی میں آ گیا۔ اور اسی بنیاد پر یہاں اندھے اور صاحب نظر یا دیکھنے والے کی تشبیہ اس اعتبار سے دی گئی۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آنکھیں جو ظاہر میں ہیں وہ اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ دل میں جو دیکھنے والی بصیرت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اندر کی جو آنکھیں ہیں وہ اگر نہ دیکھیں تو اصل اندھا انسان وہ ہے۔ غزوہ احد میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ ایک کافر ایسا تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو احد کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیا، جانوروں کی آوازیں جا رہی تھیں، اور اچانک اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور پتھر اور مٹی اٹھا کے مارنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے، اصحاب نے اسے پکڑنا چاہا اور مارنا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے، یعنی دونوں ہی نابینائی والی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس نے نہ حق کو پہچانا نہ راستہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے حق کو قبول کرنے والا شخص حقیقت میں ایسا ہے کہ جیسے ایک تاریک دنیا سے کوئی روشن دنیا میں آ جائے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص سخت دھوپ میں جل رہا تھا، آگ میں جل رہا تھا، اور وہ اچانک کسی چھاؤں میں آ جائے، اسے ایک راحت مل جائے۔ یہ تو وہ تمام فائدے ہیں جو دنیا میں اسے کئی بھلائیوں کی صورت میں ملتے ہیں، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے بخشش اور جنت اور انعامات اس صورت میں ملیں گے۔ اس لیے ایمان کا قبول کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت کہ دنیا میں اسے شعور باکمال انداز میں مل جاتا ہے، اور بے شمار خرابیوں اور برائیوں سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے وہ ان سے بچ سکتا ہے اور نیکیوں کو اختیار کر سکتا ہے۔
اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے صرف یہ بات نہیں فرمائی بلکہ اندھا اور بہرے کا تذکرہ کیا، دھوپ کا اور چھاؤں کا ذکر کیا، پھر تاریکی کا اور روشنی کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے زندہ اور مردہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں گویا کہ یہ متضاد چیزیں ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر انسان کو سوچنے کے لیے آمادہ کیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مردوں کی زندگی بسر کرو، آگ میں جلنے والے لوگوں کی زندگی بسر کرو، اندھوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو، دھوپ میں جل کے اذیت کی زندگی بسر کرو، یا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ روشنی میں آ کر، چھاؤں میں بیٹھ کر، راستہ صحیح دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر انسان کی طرح دنیا میں اپنی زندگی بسر کرو؟ تو کون سا حال بہتر ہے، کون سی حالت بہتر ہے؟ یقیناً ہر باشعور انسان یہ کہے گا کہ روشنی کی حالت بہتر ہے تاریکی کے مقابلے میں، چھاؤں کی حالت بہتر ہے سخت دھوپ اور تپش کی حالت کے مقابلے میں، اور بینائی کی حالت بہتر ہے نابینائی کی حالت کے مقابلے میں۔ تو یہ موازنہ کر کے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا، صحیح اور غلط کا شعور نہیں رکھتا، وہ تو انسان ایسا ہی ہے کہ جیسے جل رہا ہے آگ میں یا کھڑا ہوا ہے تاریکی میں، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، اور وہ اسی حالت میں اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اسی ذیل میں جس موضوع پر آپ بات فرما رہے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ اکبر، وہ آنکھوں والا اور نابینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تپش اور ٹھنڈی چھاؤں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صاحب علم اور جاہل دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک شخص جو اہل ایمان میں شمار اپنا کروا لیتا ہے تو ان تمام خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے، بلکہ اسے خوبیوں کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ یہ خوبیاں میرے پاس آ گئیں اور میں ان کا اہل ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے فلاح دنیا بھی ہو جاتی ہے اور فلاح آخرت بھی۔ فلاح آخرت ہوتی ہی ہے یقیناً اور ہوگی، ہمیں بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں۔ فلاح دنیا بھی اہل ایمان کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کلمہ گو افراد جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور دین میں داخل ہوئے، آج ہم 1.5-2 ارب افراد ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاح دنیا کے تعلق سے ہم ذرا پیچھے پیچھے ہیں، حالانکہ ہمیں بہت آگے جانا چاہیے۔ وہ اللہ جو فلاح آخرت چاہتا ہے ہماری، وہ ہماری فلاح دنیا بھی تو چاہتا ہوگا نا؟ یقیناً چاہتا ہے، اس میں کون شک کر سکتا ہے۔ غلطی کیا ہو لیکن رہی ہے؟ غفلت اور غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں پورا دین نہیں سکھایا جا رہا، پورا قرآن نہیں سکھایا جا رہا۔ جو لوگ پورا دین اور پورا قرآن سیکھتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص دنیا میں بددیانت ہو، سست ہو، کام چور ہو، کام نہ کرنے والا نکما ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایک مومن آدمی صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کام کرتا، وہ تو دوسروں کو بھی کھلانے اور پلانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور من کائنات حیث میں الامہ یہ ہماری مجموعی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو کھلائیں پلائیں، دوسروں کے فیصلے ہم کریں، اور ہم کرتے تھے، آج ہمارے بارے میں فیصلے دنیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین سیکھنے کی توفیق دے، اور اس میں ہر وہ بات کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے عطا کی ہیں، وہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کو مفلس اور بدحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی غفلت، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم کا مکمل علم ہم تک منتقل نہیں کیا جا رہا۔ آپ جیسے علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں، تسخیر کائنات کا وہ درس جو قرآن کریم دے رہا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔
فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں ہمارا مقدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح کئی نکات واضح ہوئے، آپ سے ہم نے سیکھا۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم ایک بار پھر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے ممنون اور بڑے شکر گزار کہ آپ نے زحمت فرمائی۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب رضائی والدہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کتنی غزوات کا ذکر آیا ہے؟ 12، 15 یا 20؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923282509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں میرا کوئی مہمان موجود نہیں تو یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، بلکہ خوشگوار فریضہ۔ یہ ہیں عباس علی صاحب اسلام آباد سے۔ عباس علی صاحب اسلام آباد سے۔ عباس صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔